کاشی متھرا باقی ہے، یہ آج کی بات تھوڑی 40 سال پہلے کی بات سن رہے ہیں۔ کورٹس جو ہیں یہ کیسی اجازت دے رہی ہیں کہ جاؤ سروے کرو، جاؤ کھدائی کرو، جاؤ رپورٹ تیار کرو، تو یہ سب غیر قانونی ہے۔ بلکہ ایسے کسی جج کو اپنی کرسی پہ بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کرے۔ آج پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی آپ جا کے کھدائی کیجئے گا تو وہاں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا، وہاں پہ کچھ نہ کچھ اینٹ اور کچھ کوئی پتھر ملے گا، تو اس سے تھوڑی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا ہے۔ یہ تو بہت ہی لمبا پروگرام ہے، مطلب یہ پروگرام ایسا ہے جو کہ شاید 1000 سال چلتا رہے گا۔ ایک مسجد لیا، پھر اگلا شروع کیا، پھر اس کے بعد اگلا شروع کیا۔ یہ جو سروے کراتے ہیں تو ہم کو اس پر بالکل یقین نہیں ہے۔ ایسے لوگ وہاں بھیجے جاتے ہیں جو کہ پہلے سے جن کو ٹیوٹر کیا جاتا ہے کہ بھئی تم کو یہ لکھنا ہے، تم کو یہ بولنا ہے۔ یہ جو ہے سیاسی ایک مدعا ہے، سیاسی ایک ایشو ہے، تاکہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سر جھکا کے رہے، مسلمان جب وہ کہیں جے شری رام کو جے شری رام کہنا شروع کر دے، مسلمان ٹوپی نہ پہنے، مسلمان کرتا نہ پہنے، مسلمان مسجد میں نہ جائے، مسلمان لاؤڈ اسپیکر استعمال کرے۔ مطلب یہ اپنی سپریمیسی کے بعد اب یہ ہوا کہ تمہاری ذلت بھی ہم کو مطلوب ہے۔ ہندوستان میں کوئی چیز صحیح اور سائنٹیفک نہیں ہوتی ہے، اس میں پالیٹکس ہمیشہ ملی ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں نے پہلے ایودھیا میں کھدائی اور وہ سب چیزیں دیکھی تھیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں پر اگر کچھ تھا تو کچھ معلوم نہیں کیا تھا وہ، اس لیے کہ ہر علاقے کے اندر پہلے کی آبادیاں تھیں، بعد میں کچھ آبادیاں ٹوٹ گئیں، پھر دوسری آبادیاں آ گئی، ہر جگہ ایسا ہوتا رہتا ہے، تو وہ چیزیں نیچے آ جاتی ہیں۔ ابھی اسی گھر کو آپ کھودیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، کچھ اینٹ، کچھ پتھر، کچھ ایسے ملے گا۔ اب اس کو پڑھنے کی بات ہے، اب اس میں آپ اگر پالیٹکس آپ کے دماغ میں ہے تو آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سروے کراتے ہیں، چاہے وہ ایودھیا میں ہوا ہو، چاہے اب بنارس میں ہوا ہے، یا یہ کہ متھرا میں بھی کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو ہم کو اس پر بالکل یقین نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب جو ہے ایسے لوگ وہاں بھیجے جاتے ہیں جو کہ پہلے سے جن کو ٹیوٹر کیا جاتا ہے کہ بھئی تم کو یہ لکھنا ہے، تم کو یہ بولنا ہے۔ اگر انٹرنیشنل کوئی آرگنائزیشنز آئیں اس قسم کی جو کہ آرکیولوجیکل سروے کرتی ہیں اور جن کا اپنا معتبر نام ہے، تو شاید ہم اس کے بارے میں غور بھی کریں۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جو کام ہو رہا ہے یہ سبھی غیر قانونی ہے۔ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے، خاص طریقے سے کسی کورٹ کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ غیر قانونی کام کرے۔ اس ملک میں سن 1990 کا قانون موجود ہے جو کہتا ہے کہ بابری مسجد کے علاوہ، بابری مسجد اس لیے کہ اس وقت وہ کورٹ میں موجود تھا، وہ کیس چلیے مان لیا کورٹ تھا، موجود تھا، اس کے علاوہ تمام مذہبی جگہیں، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندوؤں کی بھی، کرسچنس کی بھی، بدھسٹ کی بھی، جین کی، سب کی جو ہے جو جگہیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے محفوظ ہیں، اس حالت میں جس حالت میں کہ 15 اگست 1947 میں پائی گئی تھی۔ ابھی یہ قانون موجود ہے، قانون تو ابھی پارلیمنٹ نے بدلا نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ مودی جی اگر چاہیں تو اس کو بدل بھی سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اگر کہیں پہ خدشہ ہوگا تو ہم اس کی سروے کرائیں گے، ایسا کچھ کر سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو آج جو قانون موجود ہے اسٹیٹیوٹ کے اوپر وہ یہی ہے کہ سن 1947 میں 15 اگست 1947 میں جو حالت پر کوئی بھی چیز رہی ہو مسلمانوں کی یا غیر مسلمانوں کی، اس کو چھویا نہیں جا سکتا۔ پھر یہ کورٹس جو ہیں یہ کیسی اجازت دے رہی ہیں کہ جاؤ سروے کرو، جاؤ کھدائی کرو، جاؤ رپورٹ تیار کرو، تو یہ سب غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی چیز جو ہے غیر قانونی ہوتی ہے۔ اگر ابھی یہ باہر کے کسی کورٹ میں جائے گا تو وہ ان کو لتاڑ ماریں گے، ان کو کیا بکواس کر رہے ہو، یہاں تمہارے یہاں قانون نہیں ہے کیا؟ بھئی قانون کو اگر تم کو ایسا بدلنا ہے تو بدل دو قانون کو، ان کے ہاتھ میں، ان کے پاس تو آج میجورٹی ہے۔ وہ بھی انہوں نے تقریباً 100 اپوزیشن لیڈر جو ممبران پارلیمنٹ ان کو باہر کر دیا ہے، اب تو میجورٹی ان کے پاس ہے، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ان کی بھی شاید ہمت نہیں ہے یا انہوں نے سوچا نہیں، جو بھی ہے بہرحال۔ لیکن آج جو قانون ہے اس کے مطابق کسی کورٹ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے کسی جج کو اپنی کرسی پہ بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کرے۔ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہے، اور غلط پر جو چیز ہوتی ہے وہ مبنی ہوتی ہے، وہ بھی غلط ہی ہوتی ہے۔
غلط طریقے سے آپ کس گھر پہ قبضہ کر لیں تو وہ غلط ہی رہے گا، چاہے اس کے اوپر 100 سال بھی گزر جائیں وہ غلط ہی رہے گا. تو دیکھیے یہ جو بات ہے یہ اصل میں ان کا سیاسی جو ہے یہ ہتھ کنڈا ہے. یہ آج سے بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایودھیا کے زمانے میں کہ ایودھیا ابھی جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے، یہ آج کی بات تھوڑی 40 سال پہلے کی بات سن رہے ہیں، آج کی بات نہیں ہے. پھر جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے اور اس کے بعد سے انہوں نے بابری مسجد کی زمین کو جس طرح سے ہڑپ لیا ہے، ہڑپا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی ہڑپا ہے. جب جو سپریم کورٹ ہر بات پہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا موقف درست ہے، انہوں نے جو مسجد بنائی تھی وہ مسجد تھی، وہ 500 سال تک جو وہ مسجد تھی، اور یہ سب کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہاں پہ مندر تھا، یہ سب انہوں نے لکھ دیا. سن 49 میں جو وہاں پر مورتیاں رکھی گئیں وہ غلط تھیں، وہ جرم تھیں، وہ اپرادھ تھا وہ. پھر یہ کہ 1992 میں جو مسجد توڑی گئی وہ بھی جرم تھا، یہ سب مان لیا، تو اس کے بعد بھی ہم دے دیا. تو یہ تو بالکل ایک سیاسی فیصلہ تھا، مطلب کورٹ کا فیصلہ وہ قانونی فیصلہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور وہ بھی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ فیصلے کے اوپر دستخط کریں. یہ واحد شاید مثال ہے ہندوستان میں اور غیر ہندوستان میں کہ کورٹ کے فیصلے کے اوپر کوئی دستخط نہیں ہے، آگے اعلان کر دیا. جی 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 یہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر کسی دستخط نہیں ہے. تو پھر کہتی ہے کیسا فیصلہ جب دستخط نہیں ہے تو کیسے مانا ہے؟ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ہے، بیٹھ کے آ کر کے وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے. اب لوگوں کو نہیں ماننا ہے، کیا کریں گے بھائی؟ تھوڑی کریں گے، ہم نہیں مانتے. لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس پہ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ دستخط کرے. دستخط کرنے میں کتنے منٹ لگتا ہے؟ 5 آدمی تھے، 5 آدمی کے لیے 5 منٹ لگے گا دستخط کرنے، وہیں بیٹھ کر کے کر دیں گے، لیکن نہیں کیا. اس لیے کہ ان کے دماغ میں اور دل میں کہیں نہ کہیں یہ خدشہ موجود تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا، دے دیا. تو وہ سیاسی فیصلہ تھا، اور کسی کورٹ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ سیاسی فیصلہ کرے. کورٹ بنتی اس لیے ہے کہ وہ ان چیزوں سے ماورا ہو کر کے بالکل صحیح طریقے سے جو چیز اس نے پایا، یعنی جو بھی شہادتیں آتی ہیں، جو بھی دلیلیں آتی ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دے. یہ نہیں کہ میرے دل میں یہ ہے تو میں کر دوں، یا میرے جو سامنے جو سالیسیٹر جنرل صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان یہ خواہش ہے تو ہمیں یہ کر دوں. ایسا تو نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے. تو یہ سب کا سب ہے. اور پھر یہ خالی اس کی بات تو نہیں ہے، خالی بنارس کی بات تھوڑی ہے، متھرا کی بات ہے، بدایوں کی مسجد کے بارے میں بات ہے، سہارنپور کی مسجد کے بارے میں بات ہے، کمال مولا مسجد بھوج میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کرناٹک میں جو بابا بدنگیری کے جو درگاہ ہے اس کے بارے میں. کوئی ایک تھوڑی ہے، معلوم نہیں کتنی ہے. لکھنؤ کے اندر جو ٹیلے والی مسجد اس کے بارے میں کوئی ایک نہیں ہے. یہ تو بہت ہی لمبا پروگرام ہے. مطلب یہ پروگرام ایسا ہے جو کہ شاید 1000 سال چلتا رہے گا. ایک مسجد لیا، پھر اگلا شروع کیا، پھر اس کے بعد اگلا شروع کیا. یعنی ایک ماحول پیدا کرنا ہے یہاں پر. مسلمان کیا کرے گا؟ مسلمان جب 15% تو کیا کر لے گا وہ، جب ان کے پاس ساری طاقت ہے. یہ سارے بیچارے مظلوم ہیں، لیکن وزیر اعظم ان کا ہے، چیف جسٹس ان کا ہے، جو پولیس کا محکمہ ان کے پاس ہے، اور جو بیوروکریسی ان کے پاس ہے، یعنی فوج ان کے پاس، ہر چیز ان کے پاس ہے، تب بھی یہ بیچارے مظلوم ہیں. بھئی یہ مظلومیت کی تاریخ میں تو واحد مثال ہے کہ آپ ہر چیز پر قابض ہوں، سارے پیسے پہ قابض ہیں. پیسہ تو آج ہندو کے پاس ہے، بنیا کے پاس ہے، مسلمان کے پاس پیسہ کہاں ہے؟ اس کے پاس پیسہ کیا ہے؟ بڑی مشکل سے رہتا ہے وہ بیچارہ، جس کو بلکہ بہت سے آنکڑے خود گورنمنٹ چھاپتی رہتی ہے کہ سب سے پیچھے مسلمان ہیں، دلتوں سے بھی پیچھے مسلمان ہیں. سچر کمیٹی نے کہا تھا، اس کے بعد بھی ہر سال جو رپورٹیں آتی ہیں اس میں بھی یہی آتا رہتا ہے. اس کے باوجود بیچارے مظلوم ہیں. مظلومیت کی عجیب و غریب چیز ہے کہ صاحب الٹی ہو گئی، ہر چیز آپ کے قبضے میں. یہ بات جو مہتا جو آؤٹ لک کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے میرے خیال میں سن 86 وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے کہ غلطی مت کرنا، ہندوستان میں ہم مظلوم نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان میں ہر چیز ہمارے قبضے میں ہے. یہ بات انہوں نے لکھی ہو، میں بہت جگہ اس کو کوٹ کرتا ہوں اس کو، یہ آؤٹ لک میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو یہ بیکار کا پروپگنڈا ہے. غریب بیچارہ آدمی جو بیچارہ گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں آتا ہے مسلمانوں سے لیے جا رہے ہیں. اب بار بار بولا جا رہا تو یہ یقین کرتا، اور وہ یقین جو ہے بعد میں جا کے ووٹ کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے. تو یہ سارا سیاسی معاملہ ہے کہ ہندوستان میں جو غیر ہندو قومیں ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، یعنی کرسچن پر بھی وہی ہو رہا ہے. بلکہ آپ بدھسٹ سے بات کریں گے وہ بھی یہی کہے گا ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے.
آپ جین سے بات کیجیے, جین والے بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے. میں جب مائنورٹی کمیشن میں تھا تو جین کے لوگ ہمارے پاس آتے تھے شکایت لے کر کے کہ صاحب ہمارا جو ہے نا یہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے, ہمارے مندر جو ہے نا ان کو کوئی دیکھ نہیں ہوتی ہے, مندر کے لوگوں کو جو وہاں پہ پجاری ہوتا ہے کہ 6,000 روپये ملتا ہے ان کو. تو مطلب ہر ایک کوئی پریشانی ہے, پریشانی اگر نہیں ہے تو وہ ہندو سماج کو ہے. ان کے جو ہے آپ مندروں میں دیکھ لیے کتنا وہاں پیسہ ہے. آج رام مندر کے بارے میں تو میں تو سن کے تعجب کرتا ہوں کہ معلوم نہیں کتنے لاکھ کروڑ روپے انہوں نے جمع کر لیا ہے رام مندر کے نام پر. کیا بنائیں گے بھائی؟ تو لگ رہا ہے کہ پورا ہندوستانی بنانے والے ہیں رام مندر کے نام پہ. تو بہرحال یہ جو ہے ایک سیاسی جو ہے آج سے نہیں شروع ہوا, 100 سال اب ہو جائیں گے RSS کو. سیاسی ایک مدعا ہے, سیاسی ایک ایشو ہے, تاکہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے اور ہندوؤں کو اوپر دکھایا جائے اور اس ملک کو ہندو راشٹر بنایا جائے, جس کی ابتدا باقاعدہ طریقے سے ہمارے پردھان منتری نے کر دی, جو ان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, آج بھی سیکولر اسٹیٹ ہے. بھائی ہمت سے تو بدل دو اس کو. کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا کہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے, سیکولر سوشلسٹ اسٹیٹ ہے, بدل دو اس کو. لیکن بدلتے نہیں, اس لیے کہ ان کو دنیا کے سامنے بھی دکھانا ہے. اور دیکھیے صاحب ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا عملاً کیا آپ کر رہے ہیں؟ عملاً تو آپ پوری طرح سے ہندوستان کو ایک ہندو راشٹر بنا دیا, عملاً کا بنا دیا ہے, سارے لوگوں کو حاشیے پہ رکھ دیا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے بیٹھ کر کے جا کر کے وہاں پہ ایک مندر کی نیو رکھتے ہیں. آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے, آپ سیکولر اسٹیٹ کے آپ پرائم منسٹر ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کا ادگھاٹن کر رہے ہیں, ادگھاٹن بھی وہ جبکہ وہ تیاری نہیں ہوئی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی بلڈنگ تیار نہ ہو اور اس کا ادگھاٹن ہو اس کا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ چاروں پیٹ کے جو ان کے شنکراچاریہ سب نے وروଧ کیا, لیکن لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ درشن کے لیے پہنچے. یہ ایک الگ مدعا ہو گیا. نہیں دیکھیے, جب حکومت جب ہوتی ہے نا, حکومت کے سارے اتنے جو ہے پرچار ہو رہا ہے, ہر جگہ پرچار ہو رہا ہے, ریڈیو اسٹیشن سے ہو رہا ہے, ٹیلی ویژن سے ہو رہا ہے, ہر اسٹیشن ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ سب بینر لگے ہوئے ہیں. تو لوگ تو بیچارے جو ہے وہ اسی کو دیکھتے ہیں, اسی کو سنتے ہیں. تو وہ چلے گئے, وہ بھی ان کے لیے ایک پکنک بھی تھی. وہاں پہ سارا کھانا پینا یہ وہ سارا انتظام تو گورنمنٹ نے کیا تھا نا, یعنی پورا خزانہ کھول دیا گورنمنٹ نے اس کام کے لیے, جو کہ جائز نہیں ہے. لیکن سر اب یہ جو ASI کی جو رپورٹ ہے یہ سائنٹیفک رپورٹ بتائی جا رہی ہے, اس کو کس طرح دیکھتا ہے؟ یہ سائنٹیفک رپورٹ کون کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم. رپورٹ ہوتی ہے یعنی کچھ ثبوتوں کی بنیاد پر. اب یہ چیز اب آئی ہے تو اس کو بہرحال دوسرے جو ایکسپرٹس ہیں ہندوستان میں بھی موجود ہیں, باہر بھی موجود ہیں, دوسرے ایکسپرٹ موجود ہیں جنہوں نے کہ بابری مسجد کی رپورٹ کو بالکل کھنڈن کر دیا تھا کہ بالکل بیکار ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کچھ بھی نہیں, یہ پوری سیاسی رپورٹ ہے وہ. تو ایسی دوسرے لوگ ابھی دیکھیں گے, ابھی تو آئی بھی نہیں ہے صحیح معنی میں, بلکہ لیک ہوئی ہے. تو جب وہ صحیح معنی میں آ جائے گی تو دوسرے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی دیکھیں گے, ہندوستان کے باہر بھی دیکھیں گے. اب دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. وہ ایسا تو بالکل ہے کہ آپ کسی بھی بلڈنگ, آج پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی آپ جا کے کھدائی کیجیے گا تو وہاں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا, وہاں پہ کچھ نہ کچھ اینٹ اور کچھ کوئی پتھر ملے گا. تو اس سے تھوڑی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا ہے. اور اگر ہو بھی گیا تو 1000 سال کے بعد آپ تھوڑی اس کو واپس کرتے ہیں. ہندوستان میں لمیٹیشن کا قانون ہے. لمیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ملکیت اگر آپ کے ہاتھ سے 15 سال چلی جائے کسی زمین اور کسی گھر کی تو آپ کی نہیں رہتی. یہ لمیٹیشن ہے, آپ کیس نہیں کر سکتے. اگر آپ نے 15 سال میں کیس نہیں کیا تو آپ کا کیس ختم ہو گیا. لیکن یہاں تو کیس 1000 سال 15,000 سال کے بعد بھی جاری رہتا ہے. عجیب و غریب ملک ہے یہ. تو اس سے ساری کی ساری پالیٹکس ہے, اور وہ پالیٹکس آخری اس کا نتیجہ یہ ہے ہندوستان جو ہے ایک ہندو راشٹر بن جائے. وہ بن چکا ہے, عملاً بن چکا ہے. ابھی ایک چیز ہوتی ہے ڈی فیکٹو ہوتی ہے. ڈی فیکٹو ہوتی ہے کہ حقیقت میں ایسا ہو گیا, اور ایک ہوتا ہے ڈی جور ہوتی ہے. ڈی جور ہوتا ہے کہ قانونی طور سے مطلب لکھ دیا جائے, کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا جائے, اور جو بھی ان کے جو بھی اعلانات وغیرہ اس میں لکھ دیا جائے ہندوستان ایک ہندو راشٹر ہے. یہ تو ان کو نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بھر میں اس کی تھو ہوگی, اور کہے کہ ہندوستان کہاں, دنیا کہاں جا رہی ہے, ہندوستان کہاں پیچھے جا رہا ہے. اس لیے کہ یعنی ہندو مذہب جو ہے وہ تو یعنی ایسا کوئی مذہب ہے نہیں. اس میں تو 20 30 بلکہ سینکڑوں مذہب ہیں. معلوم نہیں کون کون سے ماننے والے, سب کو جوڑ کر کہہ دیا گیا یہ ہندو مذہب ہے. ورنہ اس میں ان میں کتنی لڑائیاں اس میں ہوتی رہتی تھیں. آج نہیں ہو رہی ہیں لیکن پہلے خوب ہوتی تھیں. تو ایسی کوئی چیز ان کے پاس بنیاد نہیں جس کی بنیاد پہ, لیکن اصل میں یہ سپریمیسی کی لڑائی ہے. سپریمیسی ایک عنصر ہے, وہ سمجھتا ہے
کہ ہم ہی جو ہے، اور وہی اپر کاسٹ ہے کہ ہم جو ہے ہم ہی اس ملک کے سارے جو بھی یعنی یہ فائدے ہیں اٹھانے کے ہم ہی حقدار ہیں، اور ہم ہی ہر چیز، حالانکہ عملاً ہے ہی، جیسے میں بھی کہا، مہتا نے جو بات کہی تھی سن 86 میں کہی تھی کہ آپ غلطی مت کیجیے گا، ہندوستان میں ہندو ہر چیز پر قابض ہے، یہ لوگوں نے الفاظ لکھے ہوئے، تو وہ تو موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ کچھ حالت ایسی چاہتے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سر جھکا کر رہے، مسلمان جب وہ کہیں جے شری رام کو جے شری رام کہنا شروع کر دے، مسلمان ٹوپی نہ پہنے، مسلمان کرتا نہ پہنے، مسلمان مسجد میں نہ جائے، مسلمان لاؤڈ اسپیکر استعمال کرے. مطلب یہ اپنی سپریمیسی کے بعد اب یہ ہوا کہ تمہاری ذلت بھی ہم کو مطلوب ہے، یہ اب ہو گیا ہے. یہ تو وہ وہی کام ہو رہا ہے ہندو کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ کرسچن کا بھی ہے. کرسچن کے یہاں بھی دیکھیے کہیں بیچارے جو ہے کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر کے سروس کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کچھ اپنی پوجا ووجا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کی پٹائی کرتے ہیں ان کی کہ کیا کر رہے ہو. تو جو بھی غیر ہندو ہیں سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سر جھکا کے رہو، تم خاموش رہو، تم کوئی بھی ایسا ظاہر مت کرو کہ تم ہم سے الگ ہو، اور اگر یہ کرو گے تو تم حقیقت میں جو ہے تم کو انصاف بھی ملے گا، اور تم کو جو ہے یعنی سکون بھی ملے گا، ورنہ تمہاری پٹائی ہوگی، تمہارے گھر جلائے جائیں گے.